اسلام آباد راولپنڈی مضافات سے آئے ہوئے محمد کی جماعت کے غلاموں اور بانی جماعت کے نظریات کے وفاداروں، میں کچھ دنوں سے عدالت کی وجہ سے مسلسل ایک تکلیف میں ہوں۔ اس پروگرام میں بھی میری حاضری مرشدزادہ حضرت پیر علامہ مولانا مسرور نواز جھنگی صاحب دامت برکاتہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل ہے۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا، خون حق نواز کا ہو، صدا دے شمع حق نواز کہ خون کی جلے دیوانے نہ پہنچے۔ ہم نے جانے والوں سے سبق یہی پڑھا ہے کہ جب جب اس گھر سے آواز اٹھے گی، جب جب اس بیت حق نواز سے اذان گونجے گی، دیوانگی کی، محمد کی جماعت سے وفاداری کی، دیوانے راولپنڈی کیا، اسلام آباد کیا، پوری دنیا سے جمع ہوتے رہیں گے اور لبیک کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم انسان روح زمین پر نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر کو جو نعرہ دیا، جو کام دیا، وہ کون سا کام تھا؟ شروع کہاں سے ہوتا تھا؟ واہ واہ سے شروع ہوتا تھا یا لا سے شروع ہوتا تھا؟ جی، لا پر پھول پہنائے جاتے ہیں، گلدستے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو درد جانے والا حق نواز ہمیں دے گیا، جو بھی اس درد کو بیچے گا، اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرے گا، اسے کسی اور چولے میں لپیٹ کے پیش کرے گا، ہم رہیں نہ رہیں، ایک بات یاد رکھنا مسافرو، خدا اس کے چہرے کا نور چھین لے گا، وہ بھی ذلیل ہوگا، اس کے حوالی بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ جنگ والے نے خون دیا ہے، جنگ والے نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ اب انبیاء آتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، حق نواز نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اگر زندہ رہنے کا اسے شوق ہوتا، واہ واہ کہہ کر وہ زندہ رہ سکتا تھا، لیکن کلمہ ہمارا بتاتا ہے کہ سچ کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کے سفر ہاں سے نہیں نا سے شروع ہوتے ہیں۔ کلمہ ہمارا گواہ ہے، لا الہ، پورے سارا پنڈال پڑھے لا الہ۔ یہ لا محبت کا لفظ ہے، انکار کا لفظ ہے نہیں۔ اگر یہی کام کرنا تھا، اگر نہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ ہمارے ہاں دستار بندیاں ہوتی، اگر تاج بوچھیوں پر بات آن رکی ہے، وہاں پہ اگر بات آن رکی ہے، میں مشورہ دیتا ہوں، مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کام کر رہے تھے، ان کی جماعت بھی یہی کام کر رہی ہے، وہ تو بہادر ہیں، نام بھی لے لیتے ہیں۔ میں مشورہ دوں گا، ملتان چلے جاؤ، توسا شریف چلے جاؤ، اگر یہ کام کرنا تھا، پھر قوم کو جواب دو، ماؤں کو جواب دو، بہنوں کو جواب دو، ان کے بھائی کیوں مارے گئے، گھر کیوں اجڑے، وہ لوگ لاپتہ کیسے ہوئے کہ آج تک ان کا پتہ ہی نہیں۔ پھر آپ کو بل پروف گاڑیوں کی کیوں ضرورت ہے؟ جب مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہاں پر کھڑے ہو گئے، تو پھر کس سے خطرہ ہے؟ آپ کو کوئی پاگل ہے جو آپ کی طرف اٹھے گا؟ میں علامہ پیر مسرور نواز صاحب سے یہ طے کر کے آیا تھا کہ میری حاضری بہت مشکل ہے، میرا حاضر ہونا، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ صرف حاضری لگوائیں۔ میں حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے حق نواز کی آخری نشانی، ہم نہتے، ہم کچے گھروں میں رہنے والے لوگ، ہم پختگی کے ساتھ
آپ کے ساتھ امام عظیمت کی آواز کے ساتھ وفادار بن کر کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ سارے ہاتھ بلند ہو کر تائید کریں، وفاداری کریں گے انشاءاللہ۔ سب وفادار ہیں انشاءاللہ۔ یہ کیا ہوا؟ دشمن نے بک بک نہیں روکی، دشمن نے گالی نہیں روکی۔ ہم سے تو پیپل پارٹی والے اچھے نکلے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان، دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ چھوڑا نہیں نعرہ۔ پی پی جب والوں نے بھٹو کو نہیں مرنے دیا، مرے ہوئے بھٹو کو نہیں مرنے دیا۔ تمہارے جیسوں سے حق نواز غائب کیسے ہو گئے؟ تمہارے جیسوں میں حق نواز کی آواز نظر کیوں نہیں آتی؟ پھر لڑتے ہو، پھر گالم گلوچ پہ اتر آتے ہو۔ ہم جانتے ہیں، ہم نہتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے بھٹو نہیں مرنے دیا، لیکن یہاں والوں نے حق نواز کو دفن کر دیا۔ اس کالج کے، اسکول کے، مدرسے کے نوجوان سے، نیچین سے حق نواز کو چھپایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اگر حق نواز اس نوجوان کو نظر آ گیا، حق نواز کو کالج کے نوجوان نے سمجھ لیا، حق نواز کو مدرسے کے نوجوان نے سمجھ لیا، تو پھر بات حق نواز کی چلے گی، پھر فلاں فلاں کی بات نہیں چلے گی۔ ایم کیو والوں نے جی اے مہاجر نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنا نعرہ نہیں چھوڑا، اپنی بات نہیں چھوڑی۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا صحابہ کو گالی دینا بند ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میرے علم میں ہے، کچھ لوگ یہاں بھیجے گئے ہیں، ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمیں ایک ایک چہرے کا پتہ ہے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو خون بیچتے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو خون کرانے کے بعد پھر پرچم میں لاش لپیٹتے ہیں، اور لاش لپیٹ کر پھر اس جانے والے شہید کو گھر پہنچانے کا چندہ بھی وہی کرتے ہیں۔ ہمارا سفر محمد کے صحابہ کی ناموس کی دفاع کا تھا کہ تلخی لہجہ معاف رکھنا۔ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ایسے خوفناک چہرے ہم نے دیکھ رکھے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ وقت آئے گا اور ایک ایک چہرہ بے نقاب ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی گالیوں کی ہم توپیں بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جوان جاگ چکا ہے، یہ جوان خوشامد کرنے والا نہیں ہے، نہ ہم خوشامد پسند ہیں، اور میرا نوجوان نہ خوشامدی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ جس کے پاس نظریہ ہوگا انشاءاللہ خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ جھنگ سے جو آواز اٹھی تھی وہ دوبارہ بلند ہوگی۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس حق نواز کے گھر کا آخری چراغ، اپنے باپ کا جنازہ، اپنے بھائی کا جنازہ دیکھ کر وہ دکھ سہ کر آج بھی دیوانہ وار، کبھی اسلام آباد میں ہے، کبھی کوئٹہ میں ہے، کبھی ڈیڈی خان میں ہے، کبھی کراچی میں ہے، کبھی سندھ میں ہے۔ یہ درد کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی، ہم سے بھول کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر ہم صحابہ کے نام لینا ہے تو صحابہ سرکار گالیاں نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر ہم صحابہ کے لیے آئے ہیں تو صحابہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ اگر ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں تو صحابہ امانت دار تھے۔ کہو بے شک۔ صحابہ سے مسواک کی سنت کی مسٹیک ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، وہ رکتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ جناب عمر سے سوال ہوتا ہے کپڑے سے متعلق، کہتے ہیں اندر آ کے بات کرو، اندر جماعت کے اندر آ کے بات کرو۔ پہلے جماعت تو ثابت کرو، جماعت کی تاریخ تو سمجھاؤ ہمیں، جماعت کہتے کسے ہیں؟ آپ پھیرے والے کو تو کہہ سکتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، آپ نے یہ قواری بڑی اونچی گائی تھی کہ یہ شخص جماعت ہے، یہ شخص جماعت ہے، یہ شخص جماعت ہے، پھر اسی کو آپ نے کیوں باہر کیا؟ اس کے سہولت کار کون تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو آپ کیسے صحیح ہو گئے؟ ہمیں سوالوں کے جواب تو دو۔ ایک سفر جو رکا ہوا ہے،
خون لگائے اس سفر پہ. صحابہ کا نام نوجوان کو ایسے یاد نہیں ہوگا، حق نواز نے جوانی دی ہے. قوم کو صحابہ ایسے سمجھ نہیں آئے، قربانیاں لگی ہیں. علی شیر حیدری نے خون دیا ہے، آدم طارق کا خون بہا، یسار قاسمی کی جوانی لٹی ہے، مختار سیال کا جنازہ اٹھا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیوں بھول گیا ہے تمہیں حق نواز کا نام؟ جو قومیں پانی کو بھلا دیتی ہیں ان قوموں کا اتا پتہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہوتا. حق نواز کی طرف لوٹو گے؟ ہاتھ بلند کر کے حق نواز کی طرف لوٹو گے؟ کس جلسے میں بھی جاؤ اسے بتاؤ، مولوی صاحب ہمیں بتاؤ وہ جو اس جماعت کا بانی تھا اس کا نام کیا ہے، وہ کہتا کیا تھا، وہ جان سے کیوں گزر گیا؟ سوال کرو گے انشاءاللہ؟ ہمیں تو بڑے شوق سے گالیاں دیتے ہو، برگیڈ رکھی ہوئی ہے گالیوں کی، کوئی پرواہ نہیں، پل صراط پہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں غداری سے بچائے، صحابہ کی غداری سے. اللہ ہمیں غداروں سے بچائے، کہہ دے آمین. میں علامہ مولانا پیر مسرور نواز صاحب کو یقین دلاتا ہوں، مسرور صاحب آپ کو اگر یہ سارا زمانہ چھوڑ گیا تو آپ دیکھیں گے آپ کا یہ بھائی اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. ہم ضدی نہیں ہیں، انادی نہیں ہیں، ہم نے جھنگ کو جھنگ بنانا ہے انشاءاللہ. ہم نے پورے پاکستان میں پرچم صحابہ بلند کرنا ہے ایک بار انشاءاللہ. ہم نے تہیہ کیا ہے، ہماری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ادارے ہمارے ہیں. ہم اداروں کو بھی سمجھائیں گے کہ چور کدھر ہیں، چوری کیسے کرتے ہیں. ہم ان کا سارا ریکارڈ جمع کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے جتھے بنائے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے امن کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے ہمیں وطن بھی عزیز ہے اور صحابہ کے ناموس بھی ہمیں عزیز ہے. انشاءاللہ محنت کریں گے. خاموش کیوں ہیں؟ محنت کریں گے انشاءاللہ. جو کہتے ہیں ہم حق نواز، جو کہتے ہیں ہم حق نواز تیرے وفادار ہیں، کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ انشاءاللہ سچا پیر جنگے گا.